علماء کے دلوں میں تو اس محبت کا ہونا عوام کی بنسبت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہم موجودہ فتنوں کے دور میں خوش قانونی رشتے کی وجہ سے اللہ کے رسول کی ہدایات پر عمل نہیں کر پائے، اور یہ محبت کا رشتہ محبت کرنے والوں سے رابطے کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ بہت سی خواتین و مسرورات، ہماری بہنیں بیٹیاں، وہ اللہ والوں سے خط و کتابت کے ذریعے جو اپنے محرم کے سامنے لکھتی تھی، محرم کے ذریعے بھجواتی تھی اگر ممکن ہوتا تھا، اور اپنا روحانی حال کے میری نماز کیسی ہے، میری تلاوت کیسی ہے، میرے اخلاق کیسے ہیں، میری زبان میں کڑواہٹ ہے حضرت، میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ اپنی ساس کو ماں کی طرح چاہوں اور خدمت کروں، مگر ابھی کسر ہے، کمی ہے۔ اپنے گھر کے میری نند اور بھاوج کے درمیان تعلقات اور بہتر ہو جائیں حضرت، اس کی کوئی تدبیر بتائیے۔ میں اپنی سسرال والوں کا دل جیت لوں، اس کا کوئی ترکیب بتائیے۔ تو وہ حضرات تعویذ گنڈے نہیں کرتے تھے، وہ حضرات عملی ہدایات دیتے تھے۔ تو اس طرح عورتوں کی سطح بھی ولایت کے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا امت میں اولیاء اللہ صرف مرد گزرے ہیں؟ بڑی غلط فہمی ہے۔ عورتیں تو اولیاء اللہ اس درجے کی ہوتی تھیں کہ ان کی ولایت کے برکت سے ان کی اولادیں اولیاء ہو جاتی تھیں، اللہ کے ولی بن جاتی تھیں۔ تو چونکہ میں نے علماء کے ساتھ عالمات کی بھی نیت کی ہے، ہماری بہت سی بچیاں دینی مدارس میں تعلیم یافتہ ہو چکی اور وہ عالمہ ہو چکی، لیکن کیا میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ عالمہ بچیاں بعد میں اپنے علمی ذمہ داریوں کو بحیثیت عالمہ کے یہ کم یاد رکھ پاتی ہیں؟ اور میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مدرسے میں پڑھانا چھوڑ دیتی ہیں، نہیں، وہ مثالی بہو ان کو بننا چاہیے، وہ مثالی بیوی ان کو بننا چاہیے، وہ مثالی ماں ان کو بننا چاہیے، مثالی ساس ان کو بننا چاہیے، مثالی نند اور مثالی بھاوج ان کو بننا چاہیے۔ یہ ہے راستہ مزاج شریعت کا۔ اگر وہ صرف برقع اوڑھنے بے پردگی چھوڑ دیں تو یہ تو حدود شریعت پر آئیں گے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر مزاج شریعت پر آنا اللہ میری عالمہ بچیوں کے لیے، عالمہ بہنوں کے لیے بھی آسان کر دے۔ آخر میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ نے کچھ حدیث کی کتابوں میں، خاص طور پر صحیح مسلم میں، وہ مشہور حدیث ضرور سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، جس کے راوی غالباً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور حدیث ایسی کہ سیدنا ابو ہریرہ سے جب کوئی اس حدیث کو سنانے کی فرمائش کرتا یا گزارش کرتا تو وہ سنا نہیں پاتے، سنانے کا ارادہ کرتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے، کپ کپی اور خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ اور یہ وہ مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں ایسا شخص ڈالا جائے گا جو راہ جہاد میں شہید ہوا ہو۔ اس کو بلا کر یہ پوچھیں گے اللہ خود کہ میں نے تجھے زندگی دی تھی، کیا کر کے آیا ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ میں تو آپ کے راستے میں شہید ہو کر آیا ہوں، ایک ہی جان آپ نے دی تھی، ایک زندگی دی تھی، سو وہ بھی لٹا کر آیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تو صحیح ہے کہ تو جان دے کر آیا، مگر یہ صحیح نہیں ہے کہ تو میری رضا کے لیے جان دے کر آیا۔ تیرے دل کے اندر جو چھپا ہوا جذبہ تھا کہ کسی طرح لوگ مجھے بہت بہادر جان لیں، شہرت ہو جائے کہ یہ شخص ڈرتا نہیں، بے خوف و خطر کود جاتا ہے، یہ اندر کا جذبہ تھا، تیری شہرت وہاں ہو گئی،
تو جو چاہتا تھا اس کو وہ تجھے مل گیا، اب یہاں میرے پاس تیرے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ سب سے پہلا شخص جو جہنم میں ڈالا جائے گا اس حدیث کے مطابق یہ وہی شخص ہوگا جو بظاہر راہ خدا میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو کر اللہ کے ہاں پہنچا ہو۔ اس کے بعد دوسرا تذکرہ حضور نے فرمایا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس سے کہا جائے گا جس نے ساری زندگی علم کی، قرآن کی، حدیث کی خدمت کی ہو، لوگ اس کو بہت بڑے مولانا اور حضرت اور بزرگ کی حیثیت سے، بڑے دائی، مفسر، محدث، عالم، مقرر کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ زندگی دی تھی تو اس کو اور علم بھی دیا تھا، کیا کر کے آیا؟ تو یہی کہے گا کہ اللہ آپ کو خوبی جانتے ہیں، میں نے ساری زندگی قال اللہ اور قال رسول میں گزاری، صرف علم دین کی اشاعت میں، اس کی خدمت میں، تدریس میں، دعوت اللہ میں، اس میں گزاری۔ میرا کوئی مشورہ، میں تو دنیا کمانے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ پڑھنے پڑھانے اور دین کی باتیں کرنے اور تعلیم اور دعوت میں تو نے وقت گزارا، پوری زندگی لگا دی، مگر یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ تو نے یہ سب کچھ جنت پانے اور مجھے راضی کرنے کی نیت سے کیا تھا۔ میں خوب جانتا ہوں تیرے دل کا حال، تو اصل میں شہرت چاہتا تھا، دنیا میں لوگ بہت عزت کریں، احترام ہو، جلسوں میں بلایا جائے، مسافے کیے جائیں، جوتیاں سیدھی کی جائیں، یہ سب تھے تیرا مقصد، اور یہ سب تجھے مل چکا۔ یہاں اب میرے یہاں تیرے لیے جہنم اور عذاب کے سوا کچھ نہیں۔